دیوتا نگر، ڈنکی نگر، اس کے متعلق میں آپ سے 7 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ تو میں پروفیسر کے ساتھ جا رہا تھا تو وامن الناس ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا، اور وہ مجمع ریلیجیس تھا، مطلب وہ مذہب کی کوئی تقریب تھی اور اس کے لیے وہ لوگ جمع تھے۔ تو اس تقریب کا جو ماٹو تھا، جو مین مقصد ان کا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے مخالف فرقے نے کوئی حرکت کر دی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے۔ تو ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے، ان کی تقریریں سننے لگے۔ پروفیسر نے مجھے کہا دیکھو ان کو غور سے سنو۔ تو ان کے جتنے مکتبہ فکر تھے، اسکول آف تھاٹس تھے، ان کے اندر ایک چیز یہ کامن تھی کہ ہر کوئی دوسرے کو غلط سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا، اور ان کی مذہبی ڈیوٹی تھی کہ دوسرے کو قتل کیا جائے، دوسرے کو ختم کیا جائے، دوسرے کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ اتنی ٹیریبل اور خوفناک قسم کی وہ قوم تھی کہ ان کا ماٹو ہی یہ تھا کہ دوسرے کو ختم کیا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر جو انسان کمزور ہے، جو بھی انسان کسی لحاظ سے ویک ہے، اس کا استحصال کرنا، اس کو لوٹ مار کرنا، اس کی تذلیل و توہین کرنا ہر انسان کا مذہبی فریضہ تھا۔ مطلب ان کا مذہب ہے ہی ٹیرر کا مذہب، ہارر کا مذہب، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کا مذہب۔ ہم نے دیوتا نگر میں دیکھا کہ ان کی سب سے جو بڑی آپ کہہ لیں کہ پارٹی ہے، جو سب سے بڑے حکمران ہیں۔ حکمران بیسیکلی چند لوگوں کا ایک گروہ ہے، ایک مافیا ہے، جن کے پاس تمام طاقتیں ہیں۔ ان کے سامنے کوئی بھی دیوتا سرنگوں ہے، دیوتا ان کے سامنے جھکتے ہیں، دیوتا کی کچھ پاور ہے ہی نہیں۔ دیوتا آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک وہمہ ہے، ایک خوف ہے، ایک انہوں نے ایسی سچویشن کریٹ کی ہوتی ہے کہ جو کرتا ہے ہمارا دیوتا کرتے ہیں، ہمارے دیوتا کے پاس تمام پاورز ہیں، حالانکہ وہ بالکل اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ایک دیوتا تھا، اس کے ناک کے اوپر کسی نے مٹھائی چپکا دی، مطلب اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کے، وہاں پہ وہ دے رہے تھے برت کے، کیا وہ بانٹ رہے تھے اس کا جو ہے دیوتا کے، تو اس کے ناک پہ وہ کوئی گلاب جامن وغیرہ لگا، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہزارہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیوتا بالکل اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، مگر وہ کہتے جو کرتا ہے ہمارے دیوتا کرتا ہے۔ اور تمام ڈنکی لینڈ کے لوگوں کا یہ پختہ عقیدہ تھا۔ آپ ان سے کہو کہ تمہارے دیوتا وہم ہیں، خیال ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ ہیلپ لیس ہیں، وہ آپ کی گردن کاٹ دیں۔ تمام جو ہے وہ دیوتا نگر کے لوگ، ان کا پختہ ایمان ہے، پختہ یقین ہے کہ ہمارے دیوتا ہمارے پاس ہیں، ہمیں مدد کرتے ہیں، مگر ایسا ہے کچھ بھی نہیں۔ ان کے فیک آئیڈیاز ہیں، چونکہ ان کی لائف فیک ہے، ان کے پاس ٹروتھ نہیں ہے، یہ سچائی پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب ٹروتھ نہیں ہے تو آپ کا دیوتا بھی تو آپ جیسا ہی ہوگا نا۔ جب آپ کے پاس دودھ خالص نہیں ہے، آپ کے پاس رزق خالص نہیں ہے، آپ کا نوالا خالص نہیں ہے، آپ کی انسانیت خالص نہیں ہے، آپ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہو، میاں بیوی کے ساتھ خالص نہیں، بیوی میاں کے ساتھ خالص نہیں ہے، مطلب کسی چیز کے اندر خلاص نہیں، تو واٹ از یور گاڈس؟ بٹ آپ ان سے بات کرو، آپ کی گردن مار دیں گے فوراً، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسے بات کی، اور ہر آدمی کے پاس ایک ایکسپلینیشن، ایک آئیڈیالوجی، ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کے ملا نے اس کے ذہن کے اندر بھر دیا ہے۔ ان کے ذہن ایسے ہیں کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے ذہن نکالا، اس کے اندر چند چیزیں فکس کیں، جب فکس کر کے اس کو وہ آپ بلٹ وغیرہ اس کے بند کر دیے، ڈھکن لگا دیا، اس کے بعد نئی چیز اس میں جا سکتی ہی نہیں ہے۔ ان کو 100 دفعہ کہو تمہاری زندگی ریچڈ ہے، تمہارے حکمران ظالم اور کمینے ہیں جو تمہیں لوٹ رہے ہیں، مگر کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، کوئی بندہ آپ کی بات کی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کو کہے گا یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، اور آپ کو اوور لک کریں گے۔ مگر یہ لوگ کب سوچیں گے کہ ہم ایک ناگفتہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے اور ہم ڈوب رہے ہیں، ہم ہر لمحہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر دیوتا نگر میں آپ جس کو دیکھو خوش ہے، اور اپنا جو ہے نا الو سیدھا کر رہے،
اپنا اس نے کیا کہتے ہیں نا وہ چیز دبائی ہوئی ہے کہ مطلب اپنی ایول کے اوپر وہ اپنی انٹینشن اس کے ذہن میں ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اس کے مطابق وہ چلے جا رہا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، ملک کی پرواہ نہیں، قوم کی پرواہ نہیں۔ ہر بندہ انڈیویجول ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لالچ کا، اپنی کمیونٹی کا بندہ ہے۔ وہاں پہ کوئی دیوتا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی انسانیت نہیں، جو ہے وہ سب فیک ہے۔ مگر آپ ان کو کہو، ان کے سامنے آئینہ رکھو، آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور جس نے بھی آئینہ رکھنے کی کوشش کی، جیسے کہ کوفہ کی زمین ہو، جیسے قدیر خان نے کہا تھا نا کوفہ کی زمین، اسی طرح کی کوفہ کی زمین تھی وہ۔ میں تو حیران و پریشان تھا کہ یہ انسان نما جانور ہیں کیا۔ اور پروفیسر نے مجھے جب ان کی ریالٹی دکھائی تو میں کرانے لگا، بٹ آئی واز ہیلپ لیس ٹو سی دیم۔ ڈو تھنک، ہیو گڈ ٹائم۔